السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ کے بے شمار اشعار میں سے مندرجہ ذیل چند شعر پڑھیے اور کہنے والے کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ کی طرح نبی پایا اور یہی بات پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ اس گھر کے رب کی قسم، ہم وہ لوگ نہیں کہ احمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر۔ ایک اور قصیدے میں شان محمدی کو یوں اپنی کوثر سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان میں بیان فرماتے ہیں: وہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بادل طلب کیا جاتا ہے، جو یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی آبرو ہے۔ وہ ہستی جس کا کردار اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ تھا اور جس کا منظوم کلام اس قسم کے درہائے شہوار سے بھرا ہوا ہے، ایسی ہستی پر کفر و شرک کا الزام لگانا بڑا کٹھن کام ہے۔ علامہ العصر امام محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی نادرہ روزگار کتاب خاتم النبیین میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے رقم دراز ہیں۔ میں ان کی اس تصنیف لطیفے کے ایک اقتباس کا ترجمہ ہدیہ قارئین کرتا ہوں، شاید اس موضوع پر شک و شبے کی جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ چھٹ جائے اور حقیقت کا رخ زیبا بے حجاب ہو جائے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بحث کرنے کے بعد اس کا خلاصہ یوں تحریر فرماتے ہیں: اس بحث سے ہم 3 نتائج تک پہنچتے ہیں، ان میں سے 2 مسلمہ ہیں اور تیسرا محل نظر ہے۔ پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ ابو طالب اسلام کے حامی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے۔ اپنے اشعار میں انہوں نے حضور کی دعوت کی جو مدح ثنا کی ہے، ذات رسالت کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے جس محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کیا ہے، اور مخالفین کی کذب بیانیوں کی جس شد و مد سے تردید کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور صادق ہیں، راشد ہیں، یعنی حضور سچے ہیں اور راہ ہدایت پر ہیں۔ دوسرا مسلمہ نتیجہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور کے اس مطالبے کی صفائی پیش کی جو آپ نے مشرکین مکہ سے کیا تھا، اور دعوت محمدی کے بعد یہ کہیں معلوم نہیں کہ آپ نے بتوں کی توصیف کی ہو۔ ساری زندگی حضور کی معیت میں اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ اس پاکیزہ محبت اور اس شفقت ظاہرہ کو بھی ملحوظ رکھیے جو انہیں ذات پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ تیسرا نتیجہ جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا؟ بے شک ایک روایت ایسی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھا، اور یہ وہی روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں نے اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے حضرت عباس کے مقام میں رفیع پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت عباس کو جھوٹ سے متہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں، خواہ اسلام سے پہلے ہی ہو، کیونکہ آپ خاندان قریش کے سرتاج اور سردار تھے اور ایک عام عربی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کیا آپ نے امام بخاری کی وہ روایت نہیں پڑھی جس میں ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند استفسارات کرے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے بہت چاہا کہ آج موقع ہے، میں سچ کی بجائے جھوٹ بولوں تاکہ ہرقل کی عقیدت حضور سے ختم ہو جائے، لیکن اس خوف سے میں نے سچے جواب دیے کہ کہیں اہل عرب مجھے جھوٹا نہ کہنے لگے۔ اگر ابو سفیان جیسا آدمی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تو حضرت عباس جیسی ہستی جو ہاشمی خاندان کا سرتاج
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محترم چچا ہے، کیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا؟ امام ابو زہرہ یہاں علامہ ابن کثیر کی ایک رائے نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ابو طالب ان تمام امور میں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، راشد ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل ایمان نہیں لایا تھا، اور دل کے جاننے اور ماننے میں فرق ہے۔ علامہ ابن کثیر کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ ابو زہرہ لکھتے ہیں گویا ابن کثیر ابو طالب کے علم کو یہودیوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہودی حضور کو پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر کے اس خیال کی مخالفت کروں اور یہود کے علم کو جس طرح انہوں نے حضرت ابو طالب پر منطبق کیا اس کی تردید کروں۔ میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کے علم میں اور یہود کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابو طالب کا علم ایسا ہے جس کے ساتھ تصدیق اور یقین پایا جاتا ہے، اور آپ کی ساری زندگی، آپ کے سارے قصیدے اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں حضرت ابو طالب کا مشرک ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قریش کے اقوال کو مسترد کیا اور دعوت توحید کی تائید کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر توحید اور اہل توحید کا دفاع کیا، اور اس راستے میں جتنی اذیتیں مسلمانوں نے برداشت کی اتنی اذیتیں ابو طالب نے بھی برداشت کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صراحت سے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور راشد ہیں، اور اس بحث کے آخری پیرا میں فرماتے ہیں اب تک ہم نے جو لکھا ہے اس سے یہ مستنبت ہوتا ہے کہ آپ ہرگز مشرک نہ تھے، کیونکہ مشرک وہ ہوتا ہے جو بتوں کی عبادت کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے، اور آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد عادل ہے کہ آپ بتوں اور ان کی پرستش کو باطل اور لغو سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔